السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 162 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا نیو لیسن ہے پارہ 18 سورہ المومنون آیت 1 to 11۔ آج کا ہمارا لیسن ہے، تو الحمدللہ آج ہم لوگوں کا پارہ 18 بھی شروع ہو رہا ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور نئی سورہ المومنون کا بھی آغاز ہو رہا ہے۔ تو تھوڑا سا اس سورہ کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سورہ ہے کیسی۔ تھوڑا سا فضیلت دیکھتے ہیں کہ علم سیکھنے والوں کی کیا فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حصول علم کے دوران آنے والی موت شہادت کی موت ہے، یعنی جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو علم سے مراد دین کا علم ہے، قرآن اور سنت کا علم۔ اگر کوئی کسی نے حاصل کرنے کی نیت کر لی اور پھر وہ اس کو حاصل کر رہا ہے اللہ کی رضا کے خاطر، تو پھر اس دوران اس نے کیا ہے، اگر اس کو موت واقع ہو جاتی ہے تو پھر وہ کون سی موت ہوتی ہے؟ شہادت کی موت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور جو ہے ایمان کے ساتھ شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کے لیے ہم سب کو صدقہ جاریہ بنا دے، ہم سب کے والدین کے آخرت میں درجات کی بلندی بہت زیادہ عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اپنے قریب میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے والدین کو ٹھکانہ عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ المومنون۔ سورہ المومنون، اس سورہ کے شروع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ بنیادی صفاتیں یعنی خوبیاں اور ذکر فرمائی، یعنی کہ خوبیاں ہیں، صفاتیں یعنی خوبیاں ہیں، وہ ذکر فرمائی ہیں جو مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں۔ اور دراصل جو سورہ مومنون ہے یہ مکی صورت ہے، اور جو الفاظ ہے المومنون، دراصل یہ پلورل ورڈ ہے۔ مومن کی کیا ہے؟ پلورل ورڈ ہے۔ مومن سنگلر ہے اور پلورل کیا ہے؟ مومنون۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ کی سٹارٹنگ میں ہی شروع کی جو آیتیں ہیں 1 سے 11، اس میں مومنون کی صفات بتائی ہے جو مسلمانوں میں پائی جانی چاہیے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ اس سورہ کی پہلی 10 آیتوں میں جو ذکر کی گئی ہیں، اگر کوئی شخص وہ ساری باتیں اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مومنون ہے، یعنی یہ کہ وہ جو سورت جو بیان کرتی ہے نا مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس صورت میں جو یہ صورت ہے، اس کی میں دراصل تعمیر سیرت کی بنیادی صفات بتائی گئی، یعنی کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں سارا یہاں پہ ڈیٹیل میں بتایا ہے۔ ان آیات میں دراصل بندہ مومن کی تعمیر سیرت یعنی کہ بہترین اس کی جو سیرت ہے، بہترین ڈیولپمنٹ کے لیے یہاں پہ 7 بنیادی صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفات یعنی آیت 1 سے لے کے آیت 11 تک کی ٹوٹل کتنی صفات بیان کی گئی ہے؟ 7۔ پہلی صفات یہ کہ وہ نمازوں میں خشوع کا اہتمام کرتے، یعنی پوری توجہ اور اظہار عاجزی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ بے مقصد اور لاعینی باتوں سے وہ دور رہتے ہیں۔ تھرڈ بات یہ ہے کہ وہ گناہوں کو ترک کرتے ہیں اور نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں۔ فورتھ بات یہ ہے کہ جنسی اور بے روی سے بچتے ہیں اور اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کرتے ہیں۔ 5ویں بات یہ ہے کہ امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ 6 بات یہ ہے کہ وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور 7 ان کی کیا صفات ہے؟ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی انہیں پابندی کے ساتھ وقت کے ساتھ مسجد میں یا اول وقت میں، ہم سب خواتین ہیں نا تو مرد حضرات مسجد میں، اور جو خواتین ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں اول وقت میں خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں جو اس کی شرائطیں ہیں نماز کی۔ تو یہ 7 صفات بیان کی گئی اس میں۔ ایک صحابہ ہیں، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور صفاتیں کیسی تھیں؟ اس کے جواب میں حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا نے سورہ مومنون کی یہ 10 آیتیں تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفاتیں ایسی تھیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور صفات ایسے ہی تھا۔ تو اس صورت کا بنیادی مقصد انسان کو اس کی اصلیت کی طرف متوجہ کر کے اس بات پہ غور و فکر کی دعوت دینا ہے کہ اس کے دنیا میں آنے کا آخر مقصد کیا ہے، اور آخر کار مرنے کے بعد جو زندگی آنی ہے اس میں انسان کا انجام کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سارے انبیاء کرام کے واقعات کا اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، جو لغویات سے منہ موڑتے ہیں۔ آیت میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 1 میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں قد یعنی کہ تحقیق، بے شک، فلاح پا گئے کون لوگ؟ جو مومنون ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لائے ہیں آخرت پر، رسول پر اور اللہ تعالیٰ پر، یعنی صرف اور صرف وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ تو وہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے ہیں اور پھر رسول کی اطاعت کرتے، رسول پر بھی ایمان لائے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان لے آئے ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ وہ لوگ فلاح پا گئے ہیں۔ فلاح جو لفظ ہے عربی میں فا سے شروع ہوتا ہے نا، فلاح، تو فا سے جو شروع ہونے والے جو لفظ ہیں اس کے معنی ہوتے عربک میں پھاڑنا یا پھٹنا یا کاٹنا۔ جیسے آپ نے فجر دیکھا ہوگا، سورج جب فجر ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتی ہے کہ سویرے کی جو پاؤ پھٹتی ہے نا، سورج کی پاؤ پھٹتی ہے، پہلی کرن پھٹتی ہے تو فجر کا وقت آ جاتا ہے۔ پھر فلق، قل اعوذ برب الفلق میں فلق پڑھا ہم لوگ۔ اسی طرح سے فتق، فسق، اس طرح سے جو بھی قرآن کریم میں جو بھی لفظ آئے فا سے تو اس کے معنی ہوتے پھاڑنا، پھٹنا یا کاٹنا۔ تو افلاح جو لفظ آیا ہے، افلاح سے مراد یہاں پر فلاح کے دراصل اصل معنی ہے پھاڑنا، اور فلاحو کہتے ہیں کسان کو جو بیج بونے کے لیے زمین کو پھاڑتا ہے اور فصل پکنے پر کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ گویا فلاح کے معنی ایسا کامیاب ہونا ہے جو کسی کے اپنے عمل اور محنت کے نتیجے میں بھی ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے قد افلح المومنون، کہ فلاح پا گئے مومن۔ تو ہم کو دراصل یعنی کہ پورے امت کو 5 وقت کی نمازوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آواز یعنی کہ اذان کے ذریعے سے بلواتے ہیں کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ تو وہ جو کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے، تو کامیابی کی طرف جو بلایا جا رہا ہے، تو اس سے مراد دراصل کون سی کامیابی ہے؟ دراصل شریعت کی نظر میں کامیاب وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے اور اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق قرار پاتا ہے، پھر اس کے ساتھ دنیا کی ساری خوش نصیبی اور فتح بھی اس کے جھولی میں آ جاتی ہیں، ہے نا؟ سبحان اللہ۔ تو جب انسان دین کو تھامتا ہے تو پھر دنیا کی آخرت کے ساتھ ساتھ اس کی جھولی میں دنیا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ لا کے ڈال دیتے۔ جیسے مثال کے طور پہ صحابہ تھے، صحابہ نے آخرت کو ہر کام کیا، آخرت کو سامنے رکھ کر اپنے سارے کام کو سر انجام دیا، تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے 1/3 جو دنیا ہے اس میں ان کو کیا کیا؟ مالک بنا دیا، غالب کر دیا۔ تو دراصل اصل جو کامیابی ہوتی ہے نا وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب آتا ہے آخرت کی کامیابی کو ٹاسک بنا کر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی جھولی میں دنیا بھی لا کر ڈالتے ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو اللہ کی رضا چاہتا ہو اور آخرت کی کامیابی پر اس کا گول ہو وہ دنیا میں ذلیل خوار ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، کچھ وقت ہی ہو سکتا اس کی آزمائش ہو، لیکن کیا ہوتا ہے کامرانی اور فتح اور نصرت کس کی ہوتی ہے؟ مومنوں کی ہوتی ہے۔
تو جو دنیا والے ہیں لیکن وہ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے اپوزٹ سمجھتے ہیں کہ کامیابی دراصل دنیاوی چیزیں ہمیں مل گئی، ہم کیا ہے وہ کامیاب ہو گئے. کوئی اگر 12 سال 15 سال اس نے جو اسٹرگل کیا، اس کے بعد اس کو پوسٹ ملی، جو پوزیشن ملی، وہ سمجھتا ہے ہم کامیاب ہو گئے. کسی کی فیکٹری سکسیسفل ہو گئی، کسی کا بزنس سکسیسفل ہو گیا، تو پھر وہ کیا سمجھتا ہے کہ ہم کامیاب ہیں. یا پھر ہم سب تو خواتین ہیں، ہم سب کا تو گھر اور اپنا جو شوہر کا گھر ہے یا ماں باپ کا گھر ہے، یہی ہم سمجھتے ہیں. ہم نے اپنے کام کو پورا کر لیا، بچوں کی پرورش کر دی، بچوں کو ان کو اپنے پرورش پہ لگا دیا، اور ان کو بچوں کو جاب مل گئی، شادیاں ہو گئی، تو ہم کامیاب ہیں نا. یہ سب ہم نے معیار کو سیٹ کر رکھا ہے. تو دراصل یہ سب کامیابی نہیں ہے. کامیابی دراصل کیا ہے؟ جو اللہ کی رضا انسان کو حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے اور پھر جنت میں وہ داخل ہو جائے، تو یہ دراصل کیا ہے؟ یہ ہے کامیابی. تو مومن کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ دنیا نہیں ہے، بلکہ کافر کی زندگی کا مقصد دراصل کیا ہوتا ہے؟ دنیا ہوتا ہے. مومن تو اس دنیا کو دراصل ضرورت کے تحت گزارتا ہے. اس کی جو زندگی کا مقصد دنیا نہیں ہوتی ہے. تو ایمان والوں کے لیے کون سی کامیابی ہے؟ جنت کی کامیابی. اور ان کا آخری ٹھکانہ ان کی ہمیشہ کی زندگی اور بہت سے مزے میں ہوگی، کیونکہ آخرت میں ان کو یہ سب کامیابی ملنے والی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ قد افلح المومنون، کہ واقعی میں جو مومن ہے وہ کیا ہے؟ بے شک فلاح پا گئے. یقیناً وہ فلاح پا گئے، بالکل ڈیفینیٹلی وہ فلاح پا گئے، اس سے پتہ چلتا ہے. لیکن ان کے اندر کیا ہے؟ یہ سب صفات ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب 4 چیزیں اپنے ہاتھوں سے بنائی، یہ سب ہم سب کو معلوم ہے کہ سب سے پہلا قلم بنایا، پھر اللہ نے اپنا عرش بنایا، پھر آدم علیہ السلام کو بنایا، اور چوتھی چیز کیا بنائی؟ جنت بنائی. جنت عدن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے اس میں درخت لگائے. اور تعمیر کا اندازہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی رکھی، اور اس کا جو غارہ ہے، یعنی کہ اس کو جوڑنے کے لیے آپس میں جو ایک مسالہ ایسا وہ لوگ ایڈ کرتے ہیں نا، تو اس کا جو غارہ ہے اس کا کستوری کا ہوگا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جنت سے کلام کیا اور کہا کہ اس سے کہا کہ تم بات کرو. تو اس جنت نے کہا کہ قد افلح المومنون، یعنی کامیاب ہو گئے مومن. یعنی جنت کو بنایا، جنت نے جو پہلا لفظ بولا تو کیا بولا؟ قد افلح المومنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے. فرشتوں نے کہا اے جنت تیرے لیے تو خوشخبری ہے، تو بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے. تو بادشاہ کا ٹھکانہ ہم یہ نہ سوچے کہ جو جتنے بھی دنیا کے سارے بادشاہ ہیں تو ان کا ٹھکانہ تو نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے. یعنی ایک شخص دنیا میں اگر انتہائی غریب ہے، غربت والی زندگی گزار رہا ہے اور بالکل تکلیفوں سے وہ زندگی کاٹ رہا ہے، لیکن اس کے اندر اگر ایمان ہے اور ایمان والی جو خصوصیات ہیں، تو جنت اس کے لیے ہے. اور جنت میں وہ کیا ہوگا؟ بادشاہوں کی طرح رہے گا، وہ جنت کا بادشاہ ہوگا. تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ جنت میں جانے والے ہیں، یہ جنت میں بادشاہ ہوں گے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 2، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. تو یہ مومن کی دوسری صفات بیان کی جا رہی ہے کہ جو وہ اپنی نمازوں میں کیا کرتے ہیں؟ خشوع سے کرتے ہیں، خشوع کرتے ہیں. تو خشوع کے معنی ہیں ایسی عاجزی جو دل میں ڈر اور ہیبت طاری ہونے کی وجہ سے ہو. پھر اس ڈر عاجزی کے اثرات اعضاء اور جوارح پر بھی ہو، یعنی کہ دل سے بھی انسان کے اندر خشوع ہو اور خضوع ہو، اور پھر اس کے عمل میں بھی یعنی کہ اس کے ظاہر ہو. ٹھیک ہے، اعضاء یعنی کہ ہمارے جو پارٹس ہیں، ہمارے ہاتھ پیر اور ہمارا آنکھ ناک کان، جو ہمارے ایکسٹرنل پارٹس ہیں، تو یہ سب پر بھی ہمارے پارٹس میں بھی کیا ہے؟ خشوع ظاہر ہو، یعنی دل میں بھی اور جسم پہ بھی اللہ کے آگے ہمارے جو ہے یہ سارے کے سارا سب کچھ جھک جائے. تو خشوع کے معنی ہے کسی کے آگے جھک جانا، دب جانا اور اظہار اور انکساری کرنا. تو اور اس کیفیت کا تعلق دراصل دل سے بھی ہے اور جسم سے بھی ہے. تو خشوع کا تعلق دل سے ہے، یعنی
آدمی کسی کی ہیبت اور عظمت اور جلال سے مرغوب ہو. اور جسم کا خشوع کیسے ہوتا ہے کہ جب وہ اس کے سامنے جائے تو اس کا سر جھک جائے. تو سر جھک جانے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جو ہے نماز میں سیدھا کھڑے ہونے کی وجہ بالکل جھکا جا رہا ہے، یہ مراد نہیں ہے. یعنی کہ اس سے کیا کرنا ہے، اعضاء ڈھیلے ڈھالے رکھنے ہیں، نگاہوں کو پست رکھنا ہے، آواز دب جائے، ہیبت کی وجہ سے وہ سارے آثار اس پر طاری ہو جائیں جو اس حالت میں نماز میں فطرتاً ایک انسان پر طاری ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، خشوع سے نماز پڑھتے ہیں. تو خشوع ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ انسان کے دل کے اندر عاجزی اور انکساری کا احساس ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اور اس وجہ سے کہ اس کے سارے اعضاء بھی پرسکون ہو، یعنی اندر بھی سکون ہو اور باہر بھی سکون ہو. خشوع میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید بہت روتے ہوئے نماز پڑھنا خشوع ہے، اور دراصل یہ خشوع نہیں ہے، وہ بھی ایک پارٹ ہے، لیکن اصل چیز یہ کہ دل کا حاضر ہونا، دل کا متوجہ ہونا، اعضاء کا پرسکون ہونا، یہ خشوع ہے. مثلاً لوگ نماز میں روتے ہیں، ٹھیک ہے رونا چاہیے، اور واقعی میں رونا آ ہی جاتا ہے جب بندہ مومن یہ سوچتا ہے کہ ہم رب کائنات سے بات کر رہے ہیں نا، اللہ کے آگے کھڑے ہیں. تو جب اس کو ذرا ایک 10 منٹ کے لیے بھی یہ خیال آتا ہے تو واقعی میں اس کو رونا آتا ہے. اپنے گناہوں کو یاد کر کے وہ روتا ہے نا، اور اپنے آپ کو بہت گناہ گار سمجھتا ہے، اللہ سے ایک طرح سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے. تو بعض وقت انسان کو رونا آتا ہے تو روتے روتے، لیکن اپنے ساتھ نا بہت سے لوگ کتنا روتے ہیں کہ اپنے ساتھ کیا کرتے ہیں، ٹیشو رکھ لیتے ہیں اور ہاتھ میں پکڑ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ خشوع کے کیا ہے، خلاف ہے. بار بار یعنی کہ انسان اتنا رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے، سسکیاں بن گئی، اور پھر کیا ہے، اور اپنی آنسو ہی پوچھ رہا ہے، اپنا نوزی پوچھ رہا ہے، تو پھر کیا ہے، اس کا تو خشوع کہاں رہا، خشوع تو ختم ہی ہو گیا. اس لیے زیادہ رونا بھی کیا ہے، خشوع کے خلاف ہے. بار بار ٹیشو سے منہ پوچھنا یہ بھی نہیں صحیح ہے. تو بس تھوڑا ہے، مطلب ہاں، مطلب انسان کے آنسو آ سکتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ ٹیشو کا استعمال چلا چلا کے، ہاتھ پر چلا کے، یہ بھی کیا ہے، خشوع کے خلاف ہے. اور اس طرح دو ہاتھوں کو حرکت نہ کرنا، جیسے کہ اگر کوئی چیز آپ کو مجبوراً اٹھانی پڑ بھی رہی یا رکھنی پڑ رہی ہے تو ٹیشو بھی لینا ہے تو اس کو دو ہاتھوں سے نہ کھولے، یعنی بس جس طرح سے ایک ہاتھ سے ہی استعمال کرے. پھر اسی طرح بار بار کپڑا سنوارنا بھی، آگے پیچھے کرنا بھی، یہ سب کیا ہے، خشوع کے خلاف ہے. یعنی دونوں ہاتھوں سے آپ کوئی بھی چیز اٹھانے نہیں رکھ سکتے ہیں، یا اٹھا سکتے ہیں نہ رکھ سکتے ہیں. جیسے بعض وقت انسان قرآن کریم ہی دیکھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے نا تراویح میں، تو ایسا نہیں کر سکتے کہ دونوں ہاتھوں سے اٹھا رہے ہیں، کہ مجبوراً اگر کوئی چیز اٹھانا پڑ گئی، یا مائیں ہوتی ہیں بچے کو اٹھانا پڑ گیا، یا بچے کو شیشی دینا پڑ گیا، کوئی بھی کسی مجبوری کی وجہ سے کچھ حرکت کرنی پڑ جاتی ہے، تو ایک ہاتھ کا استعمال کرنا ہے، دونوں ہاتھ کا نہیں. اور خشوع میں بھرپور توجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رہنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو خشوع میں کس کی طرف توجہ ہو، اللہ کی طرف. یہ ہم سوچے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو نماز میں اپنی داڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا. یعنی کہ نماز کی حالت میں وہ داڑھی سے کھیلا نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا تھا، خشوع نہیں تھا. تو خشیت کے کچھ آداب ہیں کہ نماز میں جو خشوع ہے وہ کیسے لایا جائے. تو نماز کی حالت میں انسان ادھر ادھر نہ دیکھے، ادھر ادھر نہ دیکھے، کیونکہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں اور پھر کیا ادھر ادھر نہ دیکھیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی بیت اللہ کے اندر، یعنی اللہ کے گھر کے اندر نماز جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اپنے سجدے کی جگہ کو چھوڑ کر کے انسان ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، چاروں طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، یا کہیں مسجد میں یا کہیں خاص جگہ پہ یا گھر کے اندر بھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو وہ نماز کی جگہ کو چھوڑ کر چاروں طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. تو نماز کی حالت میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، صرف اور صرف نماز کی حالت میں جب سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر سجدے کی جگہ پہ دیکھنا ہے، جب رکوع میں جاتے ہیں تو پیروں کی انگلیوں کی طرف دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو اپنی ناک کی طرف، نوزی کی طرف دیکھنا ہے، آنکھیں بند کر کے بھی نہیں رہنا ہے. پھر کپڑے کو بار بار سمیٹتا رہتا ہے انسان، ان کو جھاڑتا رہتا ہے، یا دوپٹے کو بار بار پن اپ کرتا رہتا ہے، ٹھیک کرتا رہتا ہے، کیونکہ اتنا سلپی ہوتا ہے. تو ان سب سے منع کیا گیا ہے کہ ایک ایسا نماز والی ایک ڈریس، آج کل تو الحمدللہ اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ 450 500 کے اندر وہ پورا ایک ایسی دھونی مل جاتی ہے جو پورا پیروں تک چلا جاتا ہے، جسے ایرانی چادر بھی کہتے ہیں، یا اپنے سلاد والی ڈریس بھی کہہ کے آپ اس کو منگا سکتے ہیں. تو اس کو پہن لیں. یہ کیا ہوتی ہے، کاٹن کی ہوتی ہے اور بار بار سلپ بھی نہیں کرتی ہے، بار بار آپ کو اس کو ٹھیک نہیں کرنا پڑے گا.
تو بار بار انسان اگر نماز میں اپنے کپڑوں کو ہی ٹھیک کرتا رہ جاتا ہے یا دوپٹہ ٹھیک کرتا رہ جاتا ہے یا بال سمیٹتا رہ جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ خشوع غائب ہو جاتا ہے. یا نماز کی حالت میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ انگلیاں چٹکا رہے ہوتے ہیں، انگلیاں چٹ چٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ سب بھی کیا ہے؟ خشوع کے خلاف ہے. یا دوپٹے سے بہت سے لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں، یا پھر ان کو جانمازوں پہ سامنے جو جانماز ہوتی ہے سیدھے اگر جب کھڑے ہوتے ہیں، جانماز پہ جو ڈیزائنیں بنی ہوتی ہیں ان کو اس میں وہ ڈیزائنیں یاد آ رہی ہوتی کہ ارے واہ یہ تو بیل بنی ہے، چلو ہم اگلی بار یہ اپنی جو مہندی ہے اس میں اسی بیل کو لے لیں گے نا. اس طریقے سے لیے کہا جاتا ہے کہ جانماز ہے وہ بھی کیا ہے؟ پلین اور سادی، تاکہ انسان کا دھیان نہ بھٹکے ادھر سے ادھر. جانماز میں دیکھتے رہا لیکن کیا ہے؟ ڈیزائن کا دھیان کہیں اور چلا گیا. یا انسان سوچتا ہے کہ چلو اپنی ہم ڈرائنگ میں اس کو ایڈ کر لیں گے، یا ہم اسکول میں جو ہمیں آرٹ بنانی ہے اسی سے ملتی جلتی بنائیں گے. یا پھر کیا ہے؟ اور جو کچھ ایسی بنی ہوتی ہے ڈیزائنیں تو اس کو لگتا ہے کہ یہ تو دیوی بنی ہے، دیوتا بنا ہے، یا مینار بنی، کیا بنا ہے، یہ سب اسی وجہ سے کہا جاتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ جانماز ایک دم سمپل اور سادی اور پلین ہونی چاہیے، کوئی بھی ڈیزائن نہیں ہو. اور بہت زیادہ نہ تو تن کر کے کھڑا ہونا ہے، نہ بہت زیادہ جھک کر کے کھڑا ہونا ہے. ہاں، عاجزی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے. اور پھر کیا کرنا ہے؟ بہت زیادہ کڑک آواز سے تلاوت نہیں کرنا ہے، سختی کے ساتھ تلاوت نہیں کرنا، آواز میں نرمی سے انسان تلاوت کرے. اور نہ ہی گانے والے لہجے میں قرات پڑھنی ہے. اور نماز سے پہلے نا کوئی بھی لغویات یعنی ایسی کوئی بات سے انسان پرہیز کرے تاکہ وہ نماز میں اس کا فوکس ہو جائے. اور نماز میں نا زور زور سے جمائیاں لینا یہ بھی آداب کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، تو اپنی جمائیوں پہ کنٹرول کریں. بہت زیادہ جمائی آ رہی ہے تو منہ بڑا سا کھول کے ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں تو جو ہے اپنے ہاتھ رکھ کے بند کر لیں یا پھر منہ بند ہی رکھیں نماز میں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ پسند نہیں کرتے کوئی اگر جمائیاں لیتا ہے. پھر نماز کی حالت میں زور زور سے انسان ڈکار لے لے تو یہ بھی کیا ہے؟ خشوع کے خلاف ہے. خود تو اپنی نماز اس کی خراب ہو رہی ہوتی ہے اور آجو باجو والے جو ہوتے ہیں ان کی بھی نماز کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ اس میں بھی خلل ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر کیا ہے؟ جلدی جلدی نماز پڑھنا، ٹھونگے مار لینا، یہ بھی کیا ہے؟ خشوع کے خلاف ہے. یعنی جو بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ سجدے کرتے ہیں تو ایک سجدہ میں صحیح سے وہ بیٹھ نہیں پاتے، دوسرا سجدہ دھڑ سے کر لیتے ہیں، جیسے کہ بس 4 ٹھونگے مار لی، وہ والی حدیث میں ہے. تو ایسا نہیں کرنا ہے. نماز میں جب آپ سجدے پہ جا رہے ہیں تو ایک سجدہ اچھے سے کرنے کے بعد جب دوسرا سجدہ کے لیے آپ جاتے ہیں، مطلب بیٹھتے ہیں، تو بیٹھنا ہے آپ کو، بیٹھ کے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارحمنی. اس طریقے سے جب آپ یہ دعا پڑھیں گی اور پھر آپ جب سجدے میں جائیں گی تو سجدے میں پھر کیا کرنا ہے؟ اس میں بھی 3 بار کم سے کم اچھے سے سبحان ربی الاعلی ایسے آرام سے کہنا ہے. ٹھیک ہے، اور اچھے سے کہنا ہے، اور آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے اللہ کے آگے. تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے. اور اگر جلدی جلدی انسان نماز پڑھ لی، سجدے جلدی جلدی پڑھ لی، بعض وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے؟ نماز تو پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو یاد ہی نہیں ہوتی وہ کتنی رکعت پڑھ رہا ہے، یا اس نے کتنے سجدے کی، یا اس نے کتنی جو ہے کون سی نماز کے بعد اس نے یا سورہ فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، یا سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورہ اس کو پڑھی، اس کو یہ بھی نہیں یاد رہتا ہے نا، کہ اس کی ایک بس ہیبٹ بن جاتی ہے بس، اور وہ پڑھ رہا ہوتا ہے. تو انسان کو دھیان رکھنا چاہیے. نماز جو کنیکشن ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے اس کو اسٹرانگ کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے. جس کی نماز درست نہیں ہوتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا کنیکشن بھی مضبوط نہیں ہوتا ہے. صحیح. تو نماز میں اطمینان اور سکون ضروری ہے. نماز میں حرکت یعنی بار بار انسان کہیں اس کو ایچنگ ہو رہی ہے، یا کھجلا رہا ہے، سر کھجلا رہا ہے، ناک کھجلا رہا ہے. اور آپ دیکھیں خاص کر کے نماز کی حالت میں ایچنگ ہوتی ہے تو بہت زیادہ کنٹرول رکھیں، مت کھجلائیں، کیونکہ شیطان بھی یہ سب کیا کرتا ہے؟ اس کی چالیں ہوتی ہیں کہ وہ خشوع میں جو ہے خلل ڈال دے. تو دونوں ہاتھوں سے کھجانا نہیں، اگر بہت زور سے کھجلی مچ رہی ہے تو پھر کیا کریں؟ ایک ہاتھ سے ہلکا ہلکا اپنا کر لیں. اور پھر کیا کرنا ہے؟ رکوع اور سجود مکمل طریقے سے اچھے سے کرنے ہیں. اور پھر دل کے اندر خیال آ بھی رہا ہو کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ اللہ کے آگے کھڑے ہیں. اور اگر کہیں اور دھیان جا رہا ہے، ادھر ادھر جا رہا ہے، تو اپنے خیالات کو، وسوسوں کو فوراً جھٹک دے اور اپنی نماز میں واپس سے دل لگائے. اور پھر نا نماز سے پہلے کچن پہ، کچھ چولہے پر، گیس پر کوئی بھی آپ کو کوئی چیز نہیں رکھنی ہے. اور خاص کر کے جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان موبائلوں کا والیوم کیا ہے؟ بالکل
بالکل بند کر دے، ختم کر دے، یعنی کہ یا تو ہو سکے تو سوئچ آف کر دے، تو اگر ایسا نہیں کر سکتے تو والیوم تو کم ہی کر دے، کیونکہ نا جیسی کھٹ پٹ یا کوئی رنگ ٹون آتی ہے یا کال آتی ہے تو فوراً سارا دھیان اس فون کی طرف چلا جاتا ہے انسان کا. اسی لیے ضروری ہے کہ جب مرد حضرات مسجد میں نماز پڑھنے جائے اپنے موبائلز کا کیا کریں، والیوم بالکل ڈاؤن کر دے، بالکل سلو کر دے، تاکہ دوسروں کی نماز میں اس کا اثر نہ ہو. پھر آپ دیکھیے کہ جیسے نماز پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہوئے، یا آپ کو کوئی مطلب آپ کو پتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے، اس نے فون کیا ہے، وہ راستے میں ہے، تو ہمیں ڈور کھولنا ہے، یا ہم واشنگ مشین لگا کے چلے، یا یہ ایسا کوئی امپورٹنٹ کام کر کے ہم نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، تو یہ سب کرنا صحیح نہیں ہے. سارے کام کو پہلے اچھی طرح سے پورے نپٹا لے، پھر آپ نماز میں پرسکون کے ساتھ کھڑے ہوں. ٹھیک ہے. اور دوسری اہم امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نماز کے لیے ہمارا جو لباس ہے وہ اچھا، خوشبودار اور پاک صاف ہو. جانماز سادی، پلین اور خوشبودار اور معطر ہو. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جنمازوں میں اتنی گندی سمیلس آ رہی ہوتی ہے، برسوں برس لوگ جنمازوں کو دھوتے نہیں ہے، صرف اس ڈر سے کہ اس میں مکہ مدینہ بنا ہے، ہم دھو دیں گے تو ہم سے بے ادبی ہو جائے گی، بے حرمتی ہو جائے گی، تو اس وجہ سے وہ دھوتے نہیں ہیں. شادیوں کی جنمازیں ایسی رکھی ہوتی ہے، تو یہ کیا ہے، بالکل غلط بات ہے، سب بدعت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. مکہ مدینہ بنا ہے یا مسجد بنی ہے تب بھی جانماز کو دھو سکتے ہیں، پاک صاف کر سکتے ہیں، اس کا پانی کہیں پھینکنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ دیکھیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو ہمارا اوریجنل خانہ کعبہ ہے، تو وہاں سے جب بارش ہوتی ہے تو پانی کہاں جاتا ہے نا. تو یہ ایکسٹریمس پہ نہیں جانا ہے انسان کو، جتنا اللہ نے تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا بس ہمیں اتنا کرنا ہے. تو جانمازوں کو دھوئیں، صاف کریں، اس پہ نماز پڑھیں. اور پھر کیا ہے، اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا جو انسان کا حساب ہوگا نا، وہ سب سے پہلے نماز کا ہی ہوگا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور آپ دیکھیں کہ نماز کا جو ہے نا، یہ 5 ٹائم ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے روبرو ہوتے ہیں. تو نماز دراصل خشوع کے بغیر ایسی ہے جیسے کہ روح کے بغیر جسم ہے، یعنی ایک لاش سی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، ایک ڈھانچہ سا ہے جس کے اندر کوئی جان نہیں. اگر کوئی نماز کے اندر خشوع نہ کرے تو انسان کے اندر سارے اعضاء میں خشوع ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو نماز کے اندر سارے اعضاء میں خشوع ہونا چاہیے، اور جس کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی تو پھر کیا اس کے اندر خشوع بھی نہیں ہوتا ہے. یعنی خشوع کو نماز کا کیا کہا گیا، روح کہا گیا. جیسے جسم کے بغیر روح نہیں ہوتی ہے، ویسی نماز میں خشوع کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. تو انسان کے سارے اعضاء میں خشوع ہونا بہت ضروری ہے. یعنی دل کا خشوع یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو. ہاتھ پاؤں کا خشوع یہ ہے کہ انسان اپنی حرکتوں کو کم رکھے. جو خشوع سے نماز پڑھتا ہے اس سے وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا تو اس کے لیے اللہ کوئی وعدہ نہیں، اللہ کا کوئی بھی وعدہ نہیں، اگرچہ وہ تو بخش دے، چاہے تو عذاب دے. یعنی کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ پر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ چاہے بخش دے تو اللہ تعالیٰ چاہے اسے عذاب دے. یعنی جس کی خشوع میں، جس کی نماز میں اگر خشوع نہیں ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ پر ہی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھی وہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے، پھر خشوع اور خضوع کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. یعنی اگرچہ بہت مشکل کام ہے نا، خشوع انسان کا یہی سب سے پہلا چلا جاتا ہے نا، یہ مشکل کام ہے، لیکن جو اس کے کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو پھر وہ کیا ہے، قد افلح المومنون. تو نماز کا اجر خشوع کے حساب سے ہی ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بندہ نماز پڑھتا ہے، ہر آدمی کا اجر مختلف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو دراصل نماز جیسے ہمارے گھر کے فیملی میں سب لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی نماز سب لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن اجر سب کے کیا ہے، مختلف ہوتے ہیں. اور اس کے لیے اس کی نماز کا کسی کا 10واں حصہ ہوتا ہے، کسی کا 9واں حصہ ہوتا ہے، کسی کا 8واں حصہ ہوتا ہے، کسی کا 7واں حصہ ہوتا ہے، کسی کا 6واں حصہ ہوتا ہے، کسی کا 5واں حصہ ہوتا ہے، کسی کا 4تھا حصہ ہوتا ہے، کسی کا 1/3 حصہ ہوتا ہے، کسی کا آدھا حصہ لکھا جاتا ہے، اور کسی کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی ہے، منہ پہ مار دی جاتی ہے. یعنی جتنا پرسنٹ خشوع ہوگا اتنا پرسنٹ ہی اس کا اجر لکھا جائے گا. خشوع نہیں تو نماز ہی نہیں. جیسے جسم کے بغیر روح، جیسے روح کے بغیر جسم نہیں ہوتی نا، ویسے خشوع کے بغیر نماز نہیں. اب جب خشوع میں نماز میں خشوع نہیں تو پھر نماز تو اٹھا کے منہ پہ ماری جائے گی نا، کالے کپڑے پہ لپیٹ کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں جو سب سے پہلے ہے وہ خشوع اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ ان میں سے تمہیں ایک بھی خشوع والا آدمی نظر نہیں آئے گا. تو آپ دیکھیں کہ دور حاضر کا حال، کہ آج جو وقت چل رہا ہے تو یہ دراصل یہی وقت ہے
کہ آج ہم لوگوں کے نمازوں سے خشوع غائب ہو چکا ہے. نماز پڑھتے ہیں ایک بوجھ سمجھ کر کے. بچے بھی کیا ہے، ماں باپ کا ایک ڈر کی خاطر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں دنیا والوں کے ڈر سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. خشوع غائب ہو چکا ہے، اور واقعی میں آج جو ہم لوگوں کی نمازوں سے خشوع غائب ہے. تو اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو انسان کو جو نماز کی طرف آنے سے پہلے نیت کرنی چاہیے کہ میں اطمینان کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اپنے وضو سے پہلے تھوڑا سے اپنے آپ کو کیا کرے، تھوڑا سا ریلیکس کر لے. کوئی بھی ٹینشن نہ ہو، کوئی بھی گھریلو ٹینشن نہ ہو، تھوڑا سا اپنے آپ کو، یا کہیں باہر سے آ رہے دوڑ دھوپ کر کے آ رہے، تھوڑا سا 5 منٹ کے لیے ریلیکس ہو جائے. اور نماز کے دوران بھی بار بار اپنے آپ کو سکون کی طرف لانا ہے. جلدی نماز نہیں پڑھنی. جلدی کی جو نماز ہے، سکون کے بغیر جو نماز، خشوع والی نماز نہیں ہوتی ہے. اپنے نفس کو یاد دلانا کہ بار بار کہ ہم کس کے حضور کھڑے ہیں. اللہ رب العالمین کے آگے کھڑے ہوئے ہیں. ہم کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارا رب ہے نا، مجھ سے باتیں کر رہے ہیں. پھر اس طرح جیسے سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے جواب کو ذہن میں رکھیں. جیسے وہاں پہ ہم لوگ نے حدیث پڑھی تھی، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. تو جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو جب انسان کہتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے وہاں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی. لیکن اگر ہم تیزی سے جواب کا انتظار ہی نہیں کرتے، ہے نا، تیزی سے نماز پڑھتے جا رہے ہیں اور پھر جواب کا انتظار ہی نہیں کرتے، ہم تو فٹافٹ 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 پوری 1 سیکنڈ یا 30 سیکنڈ کے اندر ہی کیا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، ہے نا. تو ایسے نہیں کرتے، بلکہ کیسے پڑھتے ہیں؟ آرام آرام سے پڑھتے ہیں. تو جواب کا انتظار ہی نہیں کرتے، بس پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. اور یہ خشوع کی کیا ہے، دراصل خلاف ہے. یعنی جلدی جلدی نماز، یعنی تلاوت یا سورہ فاتحہ جلدی جلدی نہیں پڑھنا ہے، آرام سے پڑھنا ہے. جب بندہ کہتا ہے کہ یا جو الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. کیا تم نہیں جانتے ہو کہ تم کہتے ہو جب ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے. اور جب تم کہتے ہو نا، یعنی جب ہم سب یعنی انسان کہتے ہیں، بندے مومن کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندہ ہے، میرے بندے کے لیے ہے، میں نے اسے دے دیا جو اس نے مانگا. یعنی جب یہ دعا قبول ہوتی ہے تو جب جو ہے آرام سے وہ نماز ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب اکثر ہم لوگوں کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہیں، تو کہاں سے قبول ہوں گی؟ نماز کا کنیکشن تو پہلے ہی سے آلریڈی آپ کا ٹوٹا ہوا ہے نا. تو نماز میں چاہے تھوڑی پڑھے، لیکن کیا ہے، خشوع اور خضوع والی پڑھے. بنسبت آپ 50 رکعت پڑھ رہے ہیں، وہ ٹھونگے مار رہے ہیں، تو وہ کیا ہے، قابل قبول نہیں. بنسبت کمپیریزن اس کے کہ آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی، خشوع اور خضوع اور محبت والی نماز پڑھی، تو کیا ہے، وہ اللہ کے یہاں 7ویں آسمان پہ بھی جا رہی ہے، قبول ہو رہی ہے. تو انسان جب اپنے آپ کو عاجزی کرتے ہوئے اللہ کی حضور حاضر ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ ہے اور میں اس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، تو وہ کافی حد تک انسان کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہی ہے. اور دوسرا یہ کہ دنیا کی چیزیں جو ہمیں بار بار یاد آتی ہیں، تو اس وقت سوچے کہ یہ جو مچھر کے جو پر کے برابر بھی یہ دنیا نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی کیوں ہم سوچ رہے ہیں. تو میں نے اپنے رب کی طرف کیوں نہ متوجہ رہوں، جو میرا رب العالمین ہے، میں ان سے کیا ہے، میں ان سے بات کر رہی ہوں، میں کلام کر رہی ہوں. اس طریقے سے کنسنٹریٹ کرنا ہے نماز میں. اور نماز کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس کے جو آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس کو معنی معلوم ہو، سورہ فاتحہ کے معنی آپ کو آتے ہوں. اور آپ جو بھی سورہ پڑھ رہی ہیں، تو اکثر ہم لوگوں کا کیا ہے، کٹاپٹ جو نماز پڑھ لیتے ہیں نا، جو سب سے چھوٹی جو سورہ ہوتی سب کی فیوریٹ ہے، سورہ اخلاص یا انا اعطیناک الکوثر، تو بس کٹاپٹ جلدی اس کو پڑھ لیا اور پھر کیا ہے، جلدی سے فارغ ہو گئے. تو ٹھیک ہے پڑھیں، لیکن کیا ہے اس میں بھی کہ آپ کو معنی معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نے کیا پڑھا، اللہ سے کیا کہا، آپ کو معنی معلوم ہو. اور کوشش کریں کہ نماز میں جو ہے صورتیں پڑھیں، پھر آپ کو اس کے معنی معلوم ہو. پھر آپ کیا کریں، سجدے میں سر رکھ کر کے جو نماز، جیسے آپ نے دعا کی، مطلب کہ نماز میں جو سورہ پڑھی، سورہ اخلاص،
تو نماز میں بھی آپ یہ دعا کر سکتے. دیکھیں فرض نمازوں میں تو آپ کو عربی میں ہی سجدے میں رکھ کے جو سر رکھ کے دعا کرتے تو عربی میں ہوتی ہے, اور سنت اور نفل میں آپ کیا کر سکتے ہیں, اپنی ہی لینگویج میں اردو میں اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. تو آپ سنت میں اور نفل میں جب سجدے میں اللہ کے آگے جائیں گے تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید, جیسے آپ نے سورہ اخلاص پڑھی تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ کہ ہم سب کو کیا ہے سورہ توحید پر زندگی دے, توحید پہ موت عطا فرمائے. یا اللہ ہم سب کو شرک سے بچا لے. اس طریقے سے دعا کر سکتے ہو. پھر جب انا تو کل کوثر پڑھی الحمد کے بعد تو پھر آپ سجدے میں کیا کہیں گے, اللہ تعالیٰ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرمائے. یعنی کہ ہر سورت سے ریلیٹڈ جو اس میں دعا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں سجدے میں. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے آپ کی کیا ہے نماز بہترین انشاءاللہ ہوگی. ٹھیک ہے, آیت نمبر دیکھیں, آیت نمبر 3 ہے, جو لغو بات سے منہ موڑتے ہیں, وہ جو یعنی کہ وہ جو مومنون ہیں وہ لغو بات سے منہ موڑتے ہیں. تو مومنین کی جو صفات ہے وہ ایسی بات ہے کہ کیا ہے, وہ نماز وہ لغو بات سے بچتے ہیں. تو لغو کے معنی کیا ہے, ہر وہ بات وہ کام جو انسان کو اس کے اہم مقصد سے ہٹا دے, غافل کر دے, وہ لغو ہے. لغو سے مراد فضول بیکار مشغلے کھیل کا وقت کھیل کر کے وقت ضائع کرنا ہے. تو لغو کے معنی کیا ہے, ہر وہ بات وہ کام جو فضول اور بے فائدہ ہو, جو آخرت میں فائدہ نہ دے. ٹھیک ہے, تو لغو کا معنی کیا ہے, ہر وہ بات وہ کام جو فضول اور بے فائدہ ہو, جو آخرت میں فائدہ نہ دے. تو یہ کیا ہے, یہ سب لغو ہے. جیسے لغویات میں مثال کے طور پر ہم سب جانتے ہیں نا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی سیریز چل رہی ہے, کوئی سیریل چل رہا ہے. آپ دیکھیں پہلے زمانے میں کیا تھا نا کہ جو ٹی وی بھی ہوتا تھا تو اس میں ایک ہفتے کے بعد جو تھا سیریلز آتا تھا. جیسے ٹیپو سلطان چلا ایک وقت تک کی, تو سب لوگ ہفتہ بھر ویک میں انتظار کر رہے ہیں کہ کہیں ایسی جگہ پہ وہ ختم ہوگی کہ ہر ایک کی انسان کی چاہ ہوتی تھی کہ آگے دیکھے کیا آنے والا, اس کے بعد کیا ہونے والا. تو ہفتہ بھر کم سے کم انسان انتظار کرتا تھا کہ ہاں اب اس کے آگے کی ہم سیریز دیکھیں گے. لیکن آج کا وقت کیا ہے کہ آپ نے ایک دیکھا, دو دیکھا, تین دیکھا, چار دیکھا, ایک ہی دن میں آپ نے سارے کی ساری پوری سیریز دیکھ لی, اور وقت کہاں چلا گیا پتہ ہی نہیں چلتا ہے. تو ہمارے ہاتھوں میں فتنہ آ چکا ہے. وہ جو دیواروں پہ جو ٹیبلز پہ فتنہ ہوتا تھا, اب یہ فتنہ ہمارے ہاتھوں پہ آ چکا ہے. تو اس فتنے سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. یا آپ دیکھیں کہ بوڑھے سے بوڑھے جو خواتین ہوتے ہیں وہ اسی گیم میں مبتلا ہے. پاکستانی یا عربی یا اردو کے سیریل کے نام, یہ جو فتنہ ہے نا, اس کی وجہ سے بھی فتنے میں ہے مبتلا ہیں. تو اس طریقے سے بہت سارے جو ہیں وہ دکھتے تو مسلمان ہیں, ہوتے تو گیٹ اپ تو انہوں نے مسلمانوں کو کر رکھا ہوتا ہے, لیکن وہ اصل میں وہ کیا ہوتے ہیں, ایک رول نبھا رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک مسلمان کی جو بڑی سی جو ایک قوم ہے وہ ایسے ہی سیریلز کے پیچھے لگ جاتی ہے, وہ سمجھتی ہے یہ سب ریالٹی ہے. تو وہ ریالٹی نہیں ہے, وہ سب ایک ان کی ایکٹ ہے, ان کی وہ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے سیریلز کے پیچھے پھر وہ لگ کر کے سارا کا سارا وقت اور ٹائم سب برباد کر دیتے ہیں. یا پھر کوئی بھی سیریل ہے یا کوئی ناٹک ہے یا کوئی فلم ہے, اس کے پیچھے ہی انسان اپنا پورا ٹائم برباد کر دیتا ہے. یا پھر بوڑھے بزرگ کیا ہے آج کل اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ گیم میں بزی ہیں, ہے نا. تو گیم ہے یا سیریلس ہے یا ٹی وی ہے, یہ کیا ہے, یہ سب انسان لغویات میں اپنا ٹائم برباد کر رہا ہے. موبائل میں یا لمبی لمبی کسی سے بہت لمبی باتیں کر رہا ہے, یہ سب انسان کیا کر رہا ہے, لغویات میں اپنا ٹائم برباد کر رہا ہے. یہ سب لغویات کی چیزیں ہیں. یا بازاروں میں فضول میں ادھر ادھر ٹہلنا, یونیک سامان لینے کے چکر میں اپنا 4-5 گھنٹے برباد کر دینا. ٹھیک ہے, تو یہ سب لغویات کی کیٹیگری میں آتا ہے. ہر وہ فضول بات وہ کام جس میں دنیاوی فائدہ نہ ہونا, کوئی فائدہ نہیں ہوتا, انسان اس کو کر رہا ہوتا. تو نماز میں آپ دیکھیں کہ خشوع کب آ سکتا ہے. نماز میں خشوع تبھی آ سکتا ہے جب ہم عام زندگی میں بیہودہ باتوں سے بچتے ہیں. یعنی نماز پہلے جو کیفیت ہوتی ہے نماز کی, جو وہ نماز میں ریفلیکٹ کرتی ہے. اگر آپ نماز سے پہلے غصے کی حالت میں ہیں اور کسی کو آپ ڈانٹ ڈپٹ کر آئے ہیں, نماز سے پہلے آپ نے کسی کو مارا ہے, یا اس سے پہلے آپ نے کوئی جھوٹ بولا, یا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی نماز میں خشوع پیدا ہو جائے نا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی سے آپ کی کچھ بحث ہو گئی, کسی سے جھگڑا ہو گیا, یا بچے کو مارا ہے یا ڈانٹا ہے, یا ماں باپ سے بدتمیزی کی ہے, تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کی نماز میں خشوع پیدا ہو جائے. تو بس ٹکریں اور ٹھونگے ہوتے ہیں. تو انسان کو لغویات سے بچنا چاہیے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے, بری باتوں سے بچانا چاہیے. تو اس کی ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونے کے لیے اپنے آپ کو
اور خصوصی طور پر اپنی زبان کو، اپنے عمل کو لغو یعنی بیہودہ باتوں سے، فضول چیزوں سے بچائے. ٹھیک ہے. یہ جو زبان ہماری جو قینچیوں کی طرح چلتی ہے نا، اسی زبان کی وجہ سے آج گھروں میں بربادیاں ہیں، بے سکونی، بد سکونی، فساد پھیلا ہوا ہے. تو لب وہ چیز ہے جس سے نا انسان کا نہ تو کوئی دنیاوی فائدہ ہو، نہ ہی آخروی فائدہ ہو. تو جو شخص لغو سے بچتا ہے تو پھر وہ حرام سے بھی بچتا ہے، اور پھر وہ اس سے بڑا گناہ سے بھی بچ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر وہ بہت زیادہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے تھے. ہر وقت ان کی زبان پر کیا تھا؟ اللہ کا ذکر رہتا تھا. فضول کی باتوں میں، لائنی باتوں میں، لغویات میں وہ ٹائم ضائع نہیں کرتے تھے. تو لا یعنی گفتگو وہ نہیں کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے تھے، خطبہ مختصر دیتے تھے. اور اسلام کا حسن یہ ہے کہ انسان بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے. اور آپ نے ابھی نا انشاءاللہ آگے پڑھیں گے عباد الرحمن کی صفات، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، وہ جو لغویات کے پاس بھی نہیں جاتے، لغویات جہاں ہوتی وہ اسے منہ موڑ لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے درمیان کوئی لغو نہ ہو تو یہ علیین میں اندراج کا باعث ہے. یعنی انسان کے اعمال نامہ پھر علیین میں درج ہوتا ہے اور وہ بلند درجے میں لکھا جاتا ہے. تو نماز میں کیا کرنا ہے؟ انسان کو لغو باتوں سے بچنا ہے، اور پھر اس سے پہلے کے بھی جو لغویات ہے، گناہ ہے، تمام چیزیں انسان کو اپنے آپ کو بچا بچا کے چلنا ہے. تو مومن کی صفات یہ بتائی جا رہی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ آخرت کی تیاری کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی صفات یہ ہوتی ہے کہ وہ لغویات سے دور رہتے ہیں، فضولیات سے دور رہتے ہیں، اپنے آپ کو فضولیات سے بچاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ جب اب وہ فری میں ہوتے تھے، یعنی خالی میں ٹائم میں ہوتے تھے، یا سفر میں ہو رہے ہوتے، تو سفر میں سیرت میں پڑھا آپ نے نا، تلاوت کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے، تسبیح پڑھ رہے ہوتے، خالی زبان اپنی رکھتے نہیں تھے. یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز میں لمبی، یعنی لمبی نمازیں ہوتی تھی، سجدے لمبے ہوتے تھے، رکوع لمبے ہوتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ہم سب کچھ تو برابری کرنا چاہتے ہیں، اپنے خواتین سے کہتے دیکھیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ دیکھیے کتنا اچھا سلوک کرتے تھے، وہ تو کچن میں بھی کام کراتے تھے، آپ کتنا کچن میں ہمارے ساتھ کام کراتے ہیں نا. ایسے ہی تو ہم لوگ جواب دیتے ہیں نا. تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں کتنے زیادہ اول تھے نا. ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے؟ ہماری نگاہ وہاں کیوں نہیں جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹوں نماز میں کھڑے رہتے تھے، ان کے پیر سوج جاتے تھے. تو صحابہ کہتے ہیں آپ اتنے لمبے لمبا کیوں جو ہے تلاوت کرتے ہیں، کیوں رکوع کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں کروں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری نہیں کروں؟ ہیں؟ تو یہ ہوتا ہے خشوع سے نماز پڑھنا. تو ایسا نہیں کہا جا رہا کہ ہم سب تو عام انسان ہیں نا، ٹھیک ہے ہم اتنا لمبا نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم اتنا تو پڑھیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم ان کی کیٹیگری میں ہو جائیں، ہم فلاح پانے والے ہو جائیں، ہم اس جو 7 صفات ہیں اس کے حاملین بن جائیں، ہے نا. تو ہمیں اپنی نمازیں ایسی تو رکھنی چاہیے نا، کیونکہ جو ہمارا دشمن ہے نا وہ ہمارے پیچھے لگا ہی ہوا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ہماری نمازیں بہترین ہوں، ہمارا آخرت بہترین ہو. وہ کہیں نہ کہیں ہماری نمازوں کو کیا کرتا ہے؟ انٹرپٹ کرتا ہے. تو ہر طرح کے وسوسوں کو جھاڑیں، ہر طریقے سے اپنے آپ کو جھنجھوڑ کر کے بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا دھیان لگائیں، کچھ ایسی چیزیں سامنے لگائیں کہ آپ کو نماز میں دھیان دلاتی رہیں، یاد دلاتی رہیں. کچھ اپنے ہاتھوں سے لکھ کے لگا رہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. اس طریقے سے لوگ جانمازوں پہ لگاتے ہیں، یا اللہ آپ کے سامنے ہے، اس طریقے سے آپ کو ریمائنڈر ہوتا رہے. اس طریقے سے کچھ بھی آپ اپنی جو ہے نا جانماز میں، یا جہاں نماز کا روم ہے، آپ وہاں پہ یہ سب چیزیں لگا سکتے ہیں. آیت دیکھیں، آیت نمبر 4. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. تو یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. زکوٰۃ کا لفظ طہارت پر بولا جاتا ہے، یعنی اس کا معنی، زکوٰۃ کا معنی ہے کہ پاکیزگی، اور دوسرا معنی ہے بڑھنا، بڑھوتری ہونا. تو زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک رکن کا نام ہے، جو مال میں ایک مخصوصی حصے کی ادائیگی پر بولا جاتا ہے، کیونکہ اس عمل سے نفس کو یا پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کا عمل کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں خشوع اور خضوع کے ساتھ، ان کے اوپر بوجھ نہیں ہوتی زکوٰۃ. آیت دیکھیں، آیت نمبر 5. والذین هم لفروجہم حافظون. جو
مومن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرنے والے ہیں. تو پاک دامنی سے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور پھر پاک دامنی کے ساتھ رہتے ہیں، یعنی وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو شرمگاہوں کی حفاظت کس طریقے سے ہوتی ہے؟ یعنی کہ وہ جو اپنے جنسی خواہش ہوتی ہے اس کے لیے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حلال چیزیں دی ہوتی ہیں، حلال رشتے دیے ہوتے ہیں، اس کی طرف جاتے ہیں، نہ کہ حرام رشتوں کی طرف. جو آج کل ایک یہ ماڈرن اور جو کلچر، جو آج پیشن، جو ٹرینڈز بن گیا ہے نا، لیونگ ریلیشن شپ، اس طرف وہ نہیں جاتے ہیں. وہ کدھر جاتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا. تو حلال چیز کیا ہے؟ نکاح. تو نکاح اللہ نے حلال کیا ہے، نکاح کے ذریعے سے یعنی جو ان کا شوہر ہے یا بیوی ہے ان کی طرف وہ جاتے ہیں اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے. وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے چکر میں نہیں پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنی جو ہے نا ایسے کپڑے پہنتے ہیں جو ان کے ساتر ہوں، ان کی جو چیزیں ہیں وہ کوئی دوسرا دیکھنے والا نہ ہو. اور ایسے طریقے سے انسان اپنی جو ہے خواہشیں بھی پوری نہ کرے. آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا بہت سارے لوگوں کے بارے میں کہ اکثر جو لڑکیاں ہوتی بہت دیر تک باتھ روم میں نہا رہی ہوتی، نہ جانے کیا ہے نا، ایسا معاملہ آتا ہے. تو پھر یہ سب چیزیں کیا ہے؟ گناہ کے کام ہے. انسان کو اپنا جو شرمگاہ ہے اس کے ساتھ کھیلنا، یہ سب گندی حرکتیں کرنا، یہ بھی سب کیا ہے؟ یہ بھی زنا میں شامل ہوتی ہے. تو بہت بچنے کی ضرورت ہے، بہت بچنے کی، بہت محتاط رہنے کی. اپنی ہی پارٹ سے کیا یہ سب گندی حرکتیں کرنا بھی یہ سب زنا میں شامل ہے. تو ایسے جو مومن ہیں وہ فلاح پانے والے تو وہ ہیں، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے دو مرد حضرات ہیں نا جن کی بچوں کی جیسے شادیاں دیر سے ہوتی ہے تو پھر وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ باتھ روم میں اس طریقے سے وہ حرکتیں کرتے ہیں نا. تو یہ سب غلط بات ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی شادیاں فوراً کر دو جیسے ہی وہ بالغ ہو جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فطرت میں وہ چیزیں رکھی ہیں. اب اگر انسان حرام کی طرف نہیں جا رہا ہے، حلال راستہ بھی نہیں، تو پھر کیا کرے گا؟ اپنے ہاتھوں سے پھر اپنی چیزوں کو استعمال کرتا ہے نا. تو پھر یہ سب کیا ہے؟ انسان کو دھیرے دھیرے پھر زنا کی طرف لے کے جاتی ہیں. اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی تقدیر میں اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے جسے وہ لا محالہ یعنی ضرور کر کے رہے گا. تو آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا دیکھے سننا ہے، یعنی کہ فاحش باتوں کا دیکھنا. ٹھیک ہے. فاحش باتوں کا سننا. پھر زبان کا زنا بات کا کرنا ہے، اور ہاتھ کا زنا کیا ہے؟ پکڑنا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی جو شرمگاہیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، ہاتھوں سے پکڑنا جو ہاتھ کا زنا ہے. اور پاؤں کا زنا کیا ہے؟ اس تک چل کے جانا ہے جبکہ دل خواہش اور تمنا کرتا ہے. پھر شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کرتی یا تکذیب کرتی، یعنی کہ پھر ریئلٹی یعنی جو شکل صورت میں واقعی میں زنا جب ہو جاتا ہے تو شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی یا تکذیب کر دیتی ہے. تو یہ ہے اس کی حدیث کا. حدیث نمبر ہے مسلم کی حدیث نمبر 2657 اس کا نمبر ہے. تو اگر انسان زنا کر لیتا ہے، اس کو اصلی جامہ پہنا دیتا ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ شرمگاہ نے اس کی تصدیق کر دی. اگر انسان زنا نہیں کرتا ہے، اس سے بچ جاتا ہے، تو پھر شرمگاہ نے اس کی تکذیب کر دی. لیکن اس سے پہلے اس نے کیا کیا؟ آنکھ کا زنا. آپ دیکھیں سارے زنا کا جو سب سے پہلا سٹارٹنگ ہوتا ہے آنکھ کا زنا. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاتھوں میں فتنہ ہے اور ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے فتنہ اپنے بچوں کو جو ہے تھما دیا ہے. 3 سال 4 سال 2 سال 1 سال کا بچہ چھوٹا سا بھی اگر وہ یوٹیوب کھولتا ہے یا انسٹا کھولتا ہے یا گوگل کھولتا ہے، سب کچھ سرو کیا جا رہا ہے. آپ چاہے نہ چاہے سب چیزیں اپنے آپ آٹومیٹکلی آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. ایک دم اوریانیاں آج پھیلی ہوئی ہیں نا، اور ایسی ایسی عورتیں بغیر لباس کے سامنے آ جاتی ہیں، ایسی ایسی چیزیں ہوتے ہوئے چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. تو بچے کے ہاتھوں میں ہم نے تو خود ہی انگارے تھما دیے ہیں نا. تو وہ جب دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ جب یہ تو آج جو ایسا جو بچے ہیں اتنے بگڑ چکے ہیں، ماں باپ کی نہیں سنتے ہیں، نہ جانے کہاں چلے جا رہے ہیں آج کی یوتھ جنریشن ہے نا. کیونکہ ہاتھوں میں تو انگارے ہم ہی نے تھما دیے، ان کو فتنے ہم ہی نے تھما دیے ہیں. تو اسی لیے کیا کرنا ہے انسان کو؟ بچوں پہ بہت محتاط رہیں. بچوں کو ہاتھوں میں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل مت دیں. کچھ اس میں لاکس ہوتے ہیں وہ لگا دیں، کچھ اس میں سیفٹی کر دیں. کچھ اس طریقے سے اگر دینا ہی ہے تو ایپ میں
کارٹون والے اسلامک چینل ہیں وہ ان کو دیں، اور ہر وقت موبائل کا کیا ان کو ایک قیدی بنا کے رکھنا، ان کو ایسے پلینگ گیم دے جو جو فیلڈ میں ہو، جو آپ کے گھر میں ہو، جو ٹوائز ہو. آج کل کے بچوں نے تو ٹوائز کھیلنا ہی چھوڑ دیا ہے، صرف اور صرف موبائل ہی میں گیم کھیلتے نا. تو یہ سب فزیکل ایکٹیویٹی کے بالکل منافی، اس لیے آج کل کے بچے کیا ہے بیمار ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ان کو فزیکل ایکٹیویٹی بھی کرنے کی طرف موٹیویٹ کرے، ان سے کہیں کہ بیٹا آپ یہ کھیلیں، یہ کھیلیں، یہ کھیلیں. تو ان کا دھیان اور دماغ کدھر لے کے جائے، بچوں کو ادھر لے کے جائے. تو اس طریقے سے جو اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنی ہی شرمگاہوں کی کیا کرتے ہیں، وہ حفاظت کرنے والے ہیں. آیت دیکھیں، آیت نمبر 6 ہے، الا ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانما غیر ملومین. مگر اپنی بیویوں یا ان عورتوں پر جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں تو بلا شبہ وہ ملاقات کیے ہوئے نہیں ہیں، تو بلا شبہ وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ اپنی جو بیویوں کے پاس میں جاتے ہیں اپنی خواہش پورے کرنے، یا پھر ان کے پاس جو باندیاں ہوتی ہیں ان کے پاس جاتے ہیں. تو دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی وہ خواہشات پوری کرنے کے لیے اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر جو یہاں پہ جو ملکت ایمانیم جو باندیوں کا ذکر ہے، تو دراصل اب کیا ہے، یہ زمانہ باندیوں کا چلا گیا ہے. باندیوں کا زمانہ ایک تھا جب زمانے جاہلیت تھی، تب باندیوں کا زمانہ تھا. پھر جنگیں ہوئی، اس کے بعد جنگ بدر میں بہت سارے جو مال غنیمت آئے، تو اس میں یہ جو بہت ساری جو ہے مرد اور غلام، مرد اور عورتیں آئیں، تو پھر ان کو اس وقت بانٹ دیا جاتا تھا، دے دیا جاتا تھا. لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو تھا یہ سب ختم کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو یہ سب کیا ہو گیا، یہ سب ساقط ہو گیا. اب نہ تو کوئی باندی ہے اور نہ کوئی اس طریقے سے لونڈیاں ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، اگر دوبارہ تبھی ہو سکتا ہے جب اسلام اور اسلامک ملک اور کوئی کفار ملک آپس میں جنگ لڑیں گے، تو بس وہی سچویشن ہو اگر جو جنگ بدر میں ہوئی تھی. تو بس اس شرط پہ اگر پھر وہ مسلم کنٹری جنگ جیتتی ہے تو پھر جتنے لوگوں پر وہ پھر اس نے فتح لی ہے، تو پھر وہ سارے کے سارے جو ہے وہ باندیاں. اب تو پھر وہ تو چیز آج تو ہونے نہیں والی ہے نا، تو پاسبل نہیں ہے. تو اب یہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر کی نوکرانی ہے، تو نہیں، یہ ایسا نہیں ہے. گھر کی نوکرانیاں سے آپ اپنا خواہش پوری نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے حکم ختم کر دیے، غلاموں کو آزاد کروا دیا، باندیا کا اور غلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ سب ختم ہو چکا ہے. تو اب کیا سے بچا ہے، صرف بیوی اور شوہر، ان کے پاس آئیں جائیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال جو طریقے بتائے ہیں ان کے ذریعے سے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 7 ہے، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. پھر جو اس کے سوا تلاش کرے تو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. یعنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ کسی اور طریقے سے شہوت پوری کرنے والے ہی حد سے بڑھنے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب لونڈی کا تو سوال ہی نہیں، لونڈی یا باندی کا تو اب آج کل مطلب کہ رواج ختم ہو چکا ہے. تو یعنی بیوی یا شوہر کے علاوہ انسان، مرد یا عورت، کوئی اور باہر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر کیا ہے، پھر وہ حد سے بڑھنے والے ہیں. آدون یعنی حد سے گزرنے والا ہے. تو اگر کوئی شخص باہر کوئی چھپی دوستیاں، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، اس طریقے سے جو چیزیں کرتا ہے تو پھر وہ کیا ہے، وہ کامیابی جو فلاح پانے والے ہیں ان میں شامل نہیں ہونے والا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت دیکھیں، آیت نمبر 8 کیا فرما رہے ہیں کہ وہ اور وہی جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ رکھنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں اور عہدوں کا لحاظ رکھنے والے ہیں. تو یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، وہی ہے جو اپنی عہد کا اور امانتوں کا لحاظ رکھتے ہیں. تو عفت یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی امانت ہے، یعنی کہ جو عزت ہے اور عفت ہے انسان کی، اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عام امانتوں کی حفاظت کا بھی ذکر فرمایا کہ وہ عہد بھی کیا ہے، ایک امانت ہے. جیسے انسان کی عزت اور عفت ایک امانت ہے، اس کی وہ حفاظت کرتے، اسی طرح پھر کیا ہے، اس کا ایک معاہدہ، اس کا وعدہ بھی ایک امانت ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی امانتوں اور عہدوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ان کی عادت ہے. منافقوں کی طرح نہیں کہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، جب امانتیں اس کے پاس رکھائی جاتی ہیں تو کیا کرتا ہے، خیانت کرتا ہے. تو امانت اور عہد، پیمان، بار بار قرآن مجید میں عہد کا ذکر آتا ہے.
جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا اہم کمٹمنٹس کو نبھانا ہے۔ امانت اور عہد ہر اس کام کا مجموعہ ہے جو انسان اپنے ذمے لیتا ہے، یعنی کوئی بھی ڈیوٹی، کوئی بھی وعدہ، کوئی بھی بات جو مان جاتے ہیں نا کہ میں کروں گا، خواہ وہ آپ دین کا کریں یا دنیا کا، ٹھیک ہے؟ اب بہت سے لوگ سمجھتے ہیں صرف دین کے کام میں کمٹمنٹس ہے، نہیں، بلکہ دنیاوی کام میں بھی اگر آپ نے کسی سے کمٹمنٹ کیا ہے تو اس کو بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے۔ اگر آپ نے کوئی بھی کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرنا ہے، یعنی اور آپ دیکھیں جو وعدے کیے جاتے ہیں، جیسے کانٹریکٹ کیے جاتے ہیں، جیسے شادی پر بھی کیا ہوتا ہے، کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک عہد ہے نا کہ شوہر اور بیوی اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، تو ان تمام چیزوں کو پوری طرح ادا کرنا چاہیے، تب انسان جنت میں جانے کے والا ہوگا، وہ کامیابی والا ہوگا، کیونکہ نا ساری خوبیاں ان کی بتائی جا رہی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ جنت میں جانے والے ہوں گے وہی لوگ جو یہ سارے کے سارے ادا کرتے ہوں گے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 9 ہے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہی ہے جو اپنی نمازوں کی خوب حفاظت کرتے ہیں۔ پھر نماز کا یہاں پہ ذکر آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو والذین هم صلاتہم علی صلاتہم یحافظون، فلاح پانے والے مومن کی پہلی صفات نماز میں خشوع بیان فرمائی، اور دوسرے اوصاف بیان کرنے کے بعد آخر میں پھر نماز ہی سے تعلق رکھنے والی ایک صفات بیان فرمائی کہ وہ نمازوں کی خوب حفاظت کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نماز کس قدر اہمیت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین سے حسن سلوک کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے؟ نماز پہلے نمبر پہ، دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور تیسرے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ۔ بخاری کی حدیث نمبر 527 سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز کیا ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے، جس کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ گہرا ہے ہی نہیں۔ تو نمازوں کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ تو نماز کی حفاظت کا مطلب یہ کہ ان کو ان کے وقت پر، ان کے شرائط کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ شروع میں بھی اور آخر میں بھی نماز کا ذکر کیا گیا، تو نماز کے آغاز میں خشوع کا ذکر ہے، اور اختتام میں بھی حفاظت کا ذکر ہے، یعنی عاجزی کے ساتھ نماز میں داخل ہوتے ہوئے، ساری شرائط پوری کرتے ہوئے نماز ادا کر کے اس سے فارغ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 باتیں ہیں جو ان کو ایمان کے ساتھ بجا لایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے 5 نمازوں کی، ان کے وضو اور رکوع اور سجود اور اوقات کے ساتھ حفاظت کی، پھر رمضان کے روزے بھی رکھے، تو بیت اللہ کا حج کیا، اور زیادہ راہ کی طاقت اگر ہے تو وہ خوشی دلی سے ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، تو ایسے شخص پر پھر کیا ہے؟ جنت کے وہ وارث ہوں گے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 10، اولئک هم الوارثون الذین هم یرثون الفردوس، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 10 اور 11 ہے کہ یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں، کس کے؟ جنت کے، ٹھیک ہے؟ ماں باپ کے پراپرٹی کے نہیں، دنیا کے وارث نہیں، کہاں کے وارث؟ جنتوں کے وارث ہیں۔ جو فردوس کے وارث ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ کیا ہے؟ وارث ہیں۔ تو ان 7 صفات کے مالک جب ہوگا انسان، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ فردوس کے وارث ہوں گے۔ انہیں وارث کہنے کے 3 وجہ ہیں۔ وارث کہا جا رہا ہے نا، تو وارث کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کی 3 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وارث کسی چیز کے حقدار ہونے کا سب سے مضبوط سبب یہ ہے، یعنی یہ لوگ جنت کے سب سے زیادہ مستحق ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے اندر یہ 7 کوالٹیز تھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جنت ان کے والد یعنی آدم علیہ السلام کی ملکیت تھی، اس لیے اس کے وارث ہیں کہ جب وہ وہاں سے نکلے تو ان کی اولاد جو یہ اعمال کرے گی تو اپنے والد کی جائیداد کی وارث ہو جائے گی، اسی بنا پہ یہ کیا ہے؟ اس کے وارث ہوئے۔ اور تیسری بات یہ آتی ہے، حدیث سے بات پتہ چلتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولئک هم الوارثون کے بارے میں کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے 2 گھر ہیں، ایک جنت میں اور ایک آگ،
ایک گھر اس کا آگ میں ہے، پھر اگر کوئی فوت ہو جائے اور آگ میں چلا جاتا ہے تو جنت والے اس کے گھر کے وارث بن جاتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی کیا ہے، یہ وارث ہے۔ یعنی اس نے ساری زندگی اچھے عمل کیے، لاسٹ ٹائم اس نے کوئی برا عمل کر لیا، اب کیا ہے، جنت میں تو اس کا گھر بنا تھا لیکن پھر وہ کہاں چلا گیا، جہنم میں، تو پھر جو پہلے پہنچا اس نے پھر وہ قبضہ کر لیا، پھر اس طریقے سے وہ وارث بن گیا۔ الفردوس جو لفظ آیا ہے، یہ رسول الفردوس، فردوس لغت میں وسیع باغ کو کہتے ہیں، جس میں کئی قسم کے باغات ہوں گے، جن میں ہر طرح کے پھل دار درخت، خصوصاً انگور اور خوشبودار پھل کثرت سے وہاں پہ پھیلے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ جنتی صفات ہیں، اور یہ جتنی بھی صفات ہیں یہ دراصل واجبی صفات نہیں ہے، جنت الفردوس میں داخل ہونے کے لیے لازمی صفات ہیں۔ یہ چوائس کی بات نہیں ہے یا آپشن کی بات نہیں ہے، یہ آپ چاہیں تو لے لیں اور چاہے تو چھوڑ دیں، نہیں، یہ آپ کے اندر لازمی طور پر ہونی ہی چاہیے، کیونکہ جنت صرف مستحب کاموں سے ہی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم اپنی پسند کے پک اینڈ چوز کر کے جو آسان کام ہے وہ کر لیں اور ہم کہیں کہ ہم بہت نیک ہیں اور فرائض چھوڑ دیں، تو یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو سارے فرائض کا ادا کرنا ضروری ہے، جس میں انسان کے ذاتی حیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ حیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا اور تزکیہ کے، اور پھر یہ سارے کے سارے اپنے اندر سارے کے سارے صفات پیدا کرنا، تو پھر کیا ہے، پھر ہم بھی انشاءاللہ اسی کی کیٹیگری میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے اندر بھی ان 7 صفات کو پیدا فرما دے، ہم سب کی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کر دے، اور بہترین طریقے سے ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہماری نمازیں اور سجدے اور رکوع قبول ہو جائے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔